हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ उस वीडियो का नाम है आम मुसलमान की असल जिम्मेदारी बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब द्वारा वीडियो है। तो मतलब हर किसी को ऊपर से जो परमात्मा भगवान अल्लाह रहते हैं उनकी तरफ से कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, आप लोगों को बताइए। तो एक्चुअली शायद इस वीडियो के अंदर यही क्लियर करा जाएगा कि आम मुसलमान जो रहते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। जहाँ तक एक दो जिम्मेदारी के साथ मुझे भी पता है कि 5 टाइम्स नमाज पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ है। और जो भी है तो ये वीडियो के माध्यम से क्लियर होगा। आई होप आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अच्छा, अब आ जाए यहां पर अगर आपके आम उम्मती, तो आम उम्मती के जिम्मे जो काम है ना सर, वो सूरतुल अराफ आप पढ़ के देखें। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ बयान की है, मैं आज फिर बयान कर देता हूँ। नबी इस्लाम का जहाँ पे जिक्र खैर आया ना कि अगली किताबों में आपका जिक्र है, 157 नंबर आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात। बिल्कुल भी नहीं आती भाई। ये उस नबी उम्मी की पैरवी कर रहे हैं जिसका जिक्र लिखा हुआ पाते हैं अपने पास तौरात और इंजील के अंदर। यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, जो कि इन्हें नेकी का हुक्म देते हैं, उनको बुराई से रोकते हैं। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और हलाल कर चीज़ें, उन पर पाकीज़ा चीज़ें हलाल करते हैं। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, और जो खबीस गंदी चीज़ें हैं वो उन पर हराम करते हैं अल्लाह के इज़्न से। व यदअउ अन्हुम इसरहुम, और उन पर जो बोझ था वो उनसे दूर करते हैं। ज़ाहिर है शरीयत की पाबंदियां बोझ नहीं होती है, बल्कि शरीयत की वजह से जो खामखा के बोझ आप पे डले होते हैं वो उतर जाते हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो उनके गर्दनों में तोक पड़े थे वो उनसे दूर करते हैं। खामखा के एक उनकी रवायतें चल रही थी, जिस तरह यहाँ भी आप देख लें, जो एक अल्लाह का होता है वो फिर किसी बाबे से नहीं डरता, और जो अल्लाह का नहीं होता वो जो कब्र देखता है, जो झंडा देखता है उसके आगे। ये ड्राइवरों को आप देखें ना, रास्ते में जितने मज़ार हैं ना, दूर से यूं यूं करते जाते हैं। ये उनकी गर्दनों में तोक है ना, इतने डरे हुए हैं, दूर दूर से यूं कर रहे होते हैं। तो नबी इस्लाम ने सब झूठे खुदाओं को साइड पे करके एक खुदा का तारुफ करवाया, और हमने आपको सारे झूठे बाबों से हटा के रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचाया। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ताला माता है फल्लदीना आमनु बिही, पस जो लोग उन पर ईमान लाए, व अज़्ज़रूहु व नसरू, और उनकी इज्जत की और उनकी मदद की। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और पैरवी की उस नूर की, यानी कुरान की, जो उनके साथ नाजिल हुआ। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐसे ही लोग हैं जो फलाह पाके। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा यह है कि आप उन पर ईमान लाओ, कुरान की पैरवी करो, और रसूलुल्लाह की उस काज में, जिस काज के लिए वो दुनिया में आए, उनकी मदद करो। आज भी रसूलुल्लाह की आपने मदद करनी है, यानी उनके दीन की मदद करनी है। ये यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहताज नहीं है, लेकिन जो एक रूहानी बाप की हैसियत से हम पर हक है उनका, जो बुखारी मुस्लिम में आपने यौमुन नहर के खुतबे में भी कहा है और यौम अरफा के खुतबे में भी, कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सब ने कहा या रसूलुल्लाह पहुंचा दिया। आपने फरमाया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। फिर 3 दफ़ा आपने गवाह भी किया, अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, गवाह रहना। ये लोग मान रहे हैं कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। तो नबी इस्लाम इसको शहादत अलन नास कहते हैं, अल्लाह के गवाह बन के इंसानियत के ऊपर खड़ा होना। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग यानी इस टेंशन में पड़े होते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का बकरा करना है, ठीक है, या कोई शख्स अंगूठे चूमने को मोहब्बत का इज़हार समझता है। सर मोहब्बत का इज़हार उसको आप समझें, मैं इसको फील कर सकता हूं। मैं एक अदना सा इंसान हूं, मुझे मेरे साथ जो लोग अटैच हैं, मेरे लिए कोई खड़ा हो जाता है मुझे तो बुरा लगता है, या कोई मेरे लिए झुक जाता है, या मुझे कोई प्रोटोकॉल देता है तो मुझे नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा वो बंदा लग रहा होता है कि जो हमने ये दावत तौहीद और सुन्नत की दावत बुलंद की है, उसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। ये मैं इस चीज को समझ सकता हूं, एक छोटे से लेवल पे काम करने वाला, और मैं इसको फोर्स ही कर सकता हूं कि वो जो शख्स हमारी इस दावत में हमें सपोर्ट नहीं कर रहा और सिर्फ जो है वो आगे पीछे फिरने के चक्रों में है, तो मुझे तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा।
میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی. صحیح بات ہے، یہ تو ہے، دل سیدھی سے سی دعائیں بات ہے. اب نکلتی جو ہیں. لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا تو میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ اس کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا. تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے. یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ سے. آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے، قابل قبول بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے. جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب میں مدینہ سے واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس کو سائڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے کا. آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے. وہ بڑی دردناک حدیث ہے. معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے آئے، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں گا. سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ، لیکن ان کو پتا تھا کہ یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا ہے. جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں نا، کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ. تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کی کاز کے لیے آپ ان کی مدد کریں جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے، جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے. حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین، پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ. کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے. حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں. اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف برائے، برائی سے روکے. تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا، اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پہ کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے، دین کے مدد کے لیے. تو حواریوں وقال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار.
اس کے دین کے مددگار ہیں. تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد کریں اور اس دین کے پیغام کو پہنچائیں. یہ ہے کام کرنا. تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے اصالہ ثواب کی ساری شکلیں بیان کی ہیں. تو اس کیٹیگری میں یہ ضرور فال کرے گا. قربانی والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے. باقی وہ جو حدیثوں سے سہارا لیتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں, اور پھر زیادہ سے زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہوگی. اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر, تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے, رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر, لہٰذا پوری امت میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تو نہیں ہے. تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی. ٹھیک ہو, بھائی یہ صحیح ویڈیو تھی کہ انہوں نے اس کے اندر بتایا تھا کہ عام مسلمان کی ذمہ داری کیا رہتی ہے. مطلب قربانی دینے کا کانسیپٹ تو ہے ہی ہے بھائی, جو بکرا کی قربانی دینا ہے یہ سب رہتا ہے. لیکن سب سے جو بڑی مین پوائنٹ جو والی چیز ہے وہ ہے یہ کہ آپ کو دین کو آگے بڑھانا ہے. دین ان دا سینس کہ آپ کے ریلیجین کو آگے بڑھانا ہے. آپ مسلم ہو تو اس کو آگے بڑھانا ہے, اور یہ سب سے بڑا ایک رسول کا کام ہے جنہوں نے دیا ہے. کیونکہ ایک نبی تھے, ان کے بعد تب کوئی نبی آئے گا نہیں, کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ پرچار کیا تھا ان سب چیزوں کو لے کے. اب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا تو کیسے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں, یہ سب کر سکتے ہیں. تو ایک ہر مسلمان کی ذمہ داری رہتی ہے کہ جو اس راہ سے بھٹک رہا ہے, جو مسلم ہے دوسرا, تو اس کو صحیح راہ پہ لانا, اچھے سے اپنے دھرم کے بارے میں, اپنے دین کے بارے میں پرچار کرنا. تو بیسیکلی یہ ان کا کانسیپٹ تھا اس ویڈیو کے اندر. اور بھی بہت سارے انہوں نے کئی سارے ایگزامپل دیے تھے, آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا, سب سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے. تو بس یار میں گائز یہی آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گا کہ آپ جس بھی دھرم میں آپ اس کی ریسپیکٹ کریں, یہ سب کریں. اور میں زیادہ گیان نہیں دوں گا کیونکہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو گیان دے سکوں. تو گائز بس یہی آج کی ویڈیو میں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو پلیز شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, کومنٹ کریں آپ کو اور کیسی ویڈیو چاہیے, تو میں آپ کے لیے ضرور ویڈیو بناؤں گا. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنا گائز, اور فرسٹ ٹائم چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ریئیکشن ویڈیو میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹاٹا بائے بائے, ٹیک کیئر گائز, سی یو گائز.